الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم حسن الأخلاق. ایک اور روایت ہے بیہقی کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں اس روایت کو. حدیث پاک میں کتابوں میں آتا ہے ان عمر قال ہوا، عربی الفاظ ہے، ان عمر قال ہوا علی المنبر یا ایھا الناس تواضعوا فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من تواضع للہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ فہو فی نفسہ اعین الناس صغیر وفی کبیر، ومن تواضع للہ فہو فی اعین الناس فی نفسہ صغیر، فی نفسہ صغیر وفی نفسہ صغیر وفی کبیر. اور آگے لکھا ہے کتابوں میں کہ حتی لہو اہون علیہم من کلب او خنزیر. کلب عربی کے الفاظ ہیں، کلب کے معنی کتا کے ہیں. یہ لفظ کون کن کے ہیں؟ میرا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے، جن کے صدقے میں کائنات کو سجایا گیا، اس دھرتی کو، اس زمین و آسمان کو بنایا گیا، ان کے جملہ ہے. کیا جملہ ہے؟ من کلبی، من کلبی یعنی کتے. اس کے بعد پھر کیا فرما رہے ہیں؟ او خنزیر، خنزیر کے بارے میں کہ کتے اور سوت سے بدتر ہیں. تو بزرگان محترم، آج میں بات کرنے چلا ہوں ان موضوع پر، اس موضوع پر جس پر علماء بہت کم بولتے ہیں. ہمارے معاشرے میں، گاؤں میں، محلے میں، سماج میں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ان 5 چیزوں پر عمل ہم لوگ خوب کرتے ہیں. لیکن کیا ہم نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ دنیا میں اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی عادت و اخلاق کو. ہمارے معاشرے میں، گاؤں میں، سماج میں نمازی مل جائیں گے بے شمار، بے شمار نمازی ملیں گے، بہت ملیں گے. اور 5 وقت اگر ایک ہی مسجد میں اگر 5 وقت پڑھ رہا ہو وہ مسلسل، تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ان سے بڑے عبادت گزار اور اللہ شیطان نے اس کو اس طرح سے بہکا دیا کہ وہ گویا کہ محلے والوں پہ احسان کر رہا ہے وہ بندہ محلے والوں پہ کہ مجھ سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی نظر آئے تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. ویسے ہی لوگوں کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من کلبی او خنزیر. خود کو یہ ابھی میں نے جو عربی کے الفاظ مکمل پڑھا ہے اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو، نبی، وہ صحابی ہیں حضرت عمر، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام برسر منبر فرمایا کہ جو شخص زمین پر عاجزی اور فروتنی اختیار کرے، یعنی تواضع اختیار کرے، عاجزی کے ساتھ چلے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند کر دیتا ہے
حالانکہ وہ خود کو حقیر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے مقام و مراتب کو بلند کر دیتے ہیں، اس کے مرتبے کو بلند کرتے ہیں، اور لوگوں کی نگاہ میں وہ خود بڑا اونچا مقام والا ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا بھی بندہ ہے جو اس کے برخلاف، اس کے برعکس چلتا ہے، اس کے الٹا چلتا ہے، جو خود کو یہ تصور کرتا ہے کہ میں تو بڑا نمازی ہوں بھائی، یہ تو بے نمازی ہے، یہ ایسا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ میں تو، میرے کو تو میں تجارت والا ہوں، سامان دکان والا ہوں، مکان والا ہوں، یہ مالدار ہے، میرے پاس زمین ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے بندے کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ وہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کے بارے میں، یہ حضرت عمر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ خود کو تو بڑا تصور کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں، بڑا شان و شوکت والا ہوں، لوگ مجھے خوب جانتے ہیں، گاؤں میں، سماج میں، ضلع میں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر لوگ جانتے بھی ہیں تو اس کی جو ہے ظلم و بربریت اور جبریت کی وجہ سے، ظلم زیادتی کی وجہ سے لوگ اپنی زبان کو خاموش کر کے رکھتا ہے، سکوت فرما لیتا ہے، خاموش رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ ظالم آدمی، اگر میں اس کے بارے میں بولوں گا وہ ایسا ہے تو لڑ پڑے گا مجھ سے آگے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پیارے بزرگوں، کہ ایسے لوگوں کی جو ہے لوگوں کی نگاہ میں ایسا شخص کیسا ہوتا ہے، حدیث کا الفاظ ہے من کلب او خنزیر، کہ کتے اور سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ میں نہیں، روایت ہے بیہقی، ایک موٹی سی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ یعنی اخلاق کا جو ہے مقام اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے بتائے ہیں، اور عملی زندگی کے لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب میں، ان کا وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اخلاق جو ہے ہر اعمال کو بجا لانے سے پہلے اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ معاملات کرتے ہیں، عبادات کو بجا لاتے ہیں، معاشرت میں، اپنے اس میں، تو معاملات میں بھی آپ کو اخلاق کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کی عادت و اخلاق درست نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ آپ صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے۔ رسول اللہ کی سنت کے مطابق اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مطابق آپ کی زندگی اور آپ کے جو ہے کار عمل ہو نہیں سکتا، سیرت کے مطابق یعنی کہ نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنے اخلاق کو سنواریں گے تبھی ہو سکتا ہے۔ بزرگان محترم، یہی وجہ ہے، ایک یہودی، بلکہ ایک واقعہ سناتے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، غزوہ حنین کا واقعہ ہے۔ غزوہ حنین کا واقعہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگان محترم جنگ کے میدان میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور سامنے سے ایک صحابی آتا ہے اور سامنے سے گزرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں اس صحابی کا پاؤں پر جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے جو ہے جنون میں آ کر کے ایک زرہ ہاتھ میں، اس زمانے میں زرہ کہا جاتا تھا، وہ زرہ نہیں، چھڑی ہاتھ میں تھی نبی علیہ السلام کے، اس صحابی کو دے مارا غصے میں۔ وہ صحابی لوہے کی جو ہے زرہ پہنی ہوئی تھی، وہ صحابی لوہے کی زرہ، اور زرہ ایسی آتی ہے جیسے کوئی بندہ بندوق کے گولی سے بچنے کے لیے وہ اوزار پہنا ہوا رہتا ہے سامان، ویسے ہی اس زمانے میں زرہ، لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی، تو یعنی چوٹ بھی نہیں آئی، لیکن نبی علیہ السلام غصے میں آ کر کے پاؤں جو پڑا، غصے میں آ کر کے اس کو ایک چھری مار دیا،
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान से वो सहाबी चला गया। बुजुर्गान मोहतरम सहाबी गया, रात हुई, रात भर बेचैन रहा, यहाँ तक कि फजर की नमाज हो गई और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बुलाया, ए फलां इधर आ और जा कर के ऐलान कर दे कि कल मैदान में जिस शख्स ने मेरे पाँव में अपना पाँव रखा था उसको बुला ले और पूरे ऐलान कर दे। बुजुर्गान मोहतरम वो सहाबी डरता हुआ और खौफ हिरास में आया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और खंदा पेशानी से सर झुकाए हुए और डर भी रहा है, कपकपा भी रहा है, लेकिन नबी अलैहि सलातु वस्सलाम सामने आए और कहे, ए फलां, अपने चेहरे को ऊपर उठा। और चेहरे को ऊपर उठाने के बाद बुजुर्गान मोहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल जो मैंने खुल्ला आज हमारे गांव के इलाके के, बल्कि मैं ये कह दूं जुरात और हिम्मत करके कि हमारे एमएलए अगर मुस्लिम लीडर है, 5 वक्त की नमाजी है, ये चीज़ नहीं मिलेंगी, ये रसूल करीम की जो है सीरत में मिलेंगी, उनके चाहने वालों के यहाँ मिलेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुजुर्गान मोहतरम का चेहरे मुबारक को ऊपर उठा और वो सहाबी ऊपर उठाया, कहा, देखो कल जो मैंने तुमको छरी मारी थी उसके बदले में मैं तुमसे माफ़ी तलाफ़ी करता हूँ, मुझे खुदा के वास्ते, अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते मुझे माफ़ फरमा दे। सहाबी खामोश रहे, सुकूत फरमाए रहे। बुजुर्गान मोहतरम किताबों में लिखा है वो सहाबी खामोश रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी मर्तबा फिर कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तुझे, किताबों में 2 कौल है, बाज़ उलमा लिखे हैं 60 और बाज़ उलमा लिखे 80। किताब लिखा है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मुझे तू माफ़ करते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वास्ते, और मैं तुझे इसके इवज़ में 60 या 80 ऊँट हदिया भी करता हूँ। बुजुर्गान मोहतरम, ये मेरे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। बताइए, आज कोई MP या MLA या मेंबर या मुखिया, अगर आप उनसे ज़्यादती कर देंगे या आपके ऊपर वो ज़्यादती कर दे, मांगेंगे मुखिया साहब माफ़ी आकर के? हरगिज़ नहीं। अगर वो मुसलमान है तो अखलाक को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। मेंबर मुसलमान है तो अखलाक को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर MLA मुसलमान है तो अखलाक को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमारे माशरे में, गांव में, समाज में नमाजी बेशुमार मिलेंगे, ज़कात अदा करने वाले बेशुमार मिलेंगे, हज अदा करने वाले हाजी बेशुमार मिलेंगे। इसी तरह से रमज़ान के रोज़ा, नफली रोज़ा रखने वाले बेशुमार मिलेंगे। बुजुर्गान मोहतरम, अगर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो अखलाक वाले नहीं मिलेंगे। आप ढूंढिए चिराग लेकर के, आदत व अखलाक वाले, अच्छे अखलाक वाले मिलेंगे आपको बहुत कम। मैं भी उन्हीं फहरिस्त में शामिल हूँ। इसीलिए मेरे प्यारे बुजुर्गों, मुझे और आपको अल्लाह तबारक व तआला दीन की सही फहम और सही फिरासत और इदराक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सही समझ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़े हैं, सुन्नत पढ़ लीजिए।